سورہ مبارکۃ الفاتحہ. It has been requested to offer Surah Mubarakut al-Fatiha for these marhumin Mazahir Hussain, Salman Mehdi, Marhum Jaffri Begum, or Marhuma Jaffri Begum, Marhum Muhammad Mehdi, for all these Muhammad Muhammad Surah Mubarakut al-Fatiha. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالإزاء ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. صلوات. Surah Al-Ghafir, Al-Mu'mineen, 40th Surah of the Holy Quran, and number of verses, 67th. In the light of this verse, I am reciting under this subject and the topic that youth and youthhood in the light of Quran and Kabbalah. And couple of things I mentioned and couple of ahadith I quote about that as well. And as I was referring that most of the time in the course of the lecture, Majlis speech, I would quote that famous letter which is in the form of the wasiyat and the will of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. As I mentioned that a lot of universal sentences and the ultimate wisdom and the master truths, whatever is referred to Amirul Mu'mineen Islam, a lot of those truths and the master wisdoms, they occurred and they have been told and tabulated and written in this will of Imam alayhi salam. And beside that, whatever those subjects are of that letter, I will start from this point as Imam also started, and I mentioned that there are a couple of colors of that. His rhetoric and the delivery of the Arabic language, his philosophical attitude, his poetic balance in the Arabic prose, and deep root experiences of his life as well.
min waladil fan. He's writing towards his son, Imam Hassan Mujtaba alayhi salam. Minal waladil fan, from that father who is pretty soon is going to die. This is not some specific level of the Imam alayhi salam actually talking in this letter with the common nature and the approach as a bashar, as a human being. Min waladil fan, from that father who is going to perish, who is going to die. Al-Mukir lil-Zaman, and who has confessed the arrows of the time, whatever the time, his time has given him, the tease and the pains. Al-Mukir lil-Zaman. Azam lil-Dunya, who is criticizing this worldly life. As-Sakin Masakinul Mauta, who is still living in the house of those who they are going to die someday as well. Waza'in anhu ghada, and he is going to travel tomorrow from that house and that place as well. These are the 6 features and the characteristics of the father which he is mentioning over here. And after that he is mentioning 14 characteristics and the features of the son. And in that he is explaining salawat. And in that he is explaining the very nature of a youth, of a young person. Al-Mu'ammil ilal walad, towards the son, towards his son. Al-Mu'ammil ma la yudra, towards that son, not Imam Hassan, just the nature of a young and a youth or the son. Al-Mu'ammil ma la yudra, my will and my letter is towards that son, always, who is eager to attain, to get that thing which never ever he is going to attain it. This is the very nature of a youth. Optimism or more energies, because the growth of the graph of the life, it is going towards its climax at the highest altitude, towards its plateau, and at that time the youth and the youngsters energies, they are high. That's why one philosopher, he mentioned about the nature of the youth at that stage of the life, that in the beginning a youth is going to enter in the troubles, and in the end, when a person is aged, troubles are going to enter in the life of an aged one. So this is the daring and the daunting era of a youth and the young, and these are 14 characteristics which I am going to put over here. But today I will talk about the 2 qualities, or the youthhood's nature, which Imam mentioned, that this my will is towards that son, Al-Mu'ammil Mala Yudrak, who is going to pursue, who is going to chase whatever he is not going to receive it, he is not going to get it. This is a very human nature. That's why in the same letter, couple of stanzas or the paragraphs, Imam mentioned that the people who they passed away from before than you, just learn from their experiences. Don't get involved yourself, that you will put yourself in the experience, then you will get the results and you will be warned of. Then your life has gone and the perished and the vanished. Don't put and indulge yourself in the experiences. Get the experiences from the past people, so that you will be fresh over here just to apply those principles in your life. In that way, you are not going to ruin your life or the energies or your whatever the time you are bestowed for. Allah
And also, I'm going to quote over here another very important scroll of the Islamic literature, and which is also very ancient document of the Islamic Shia Ahlul Bayt doctrine literature, that is the Risalatul Hukuk, the Book of the Rights. And that Book of the Rights has been written and compiled by our fourth Imam, Imam Sayyidul Sajjad Zainul Abidin alayhi salam. Still it is surviving, and it is still over there, its presence. Almost 34 years before, I translated in 1977 this book in Urdu language. It was printed by that time, and many times its prints were there also. And there are 51 rights in this book. And those 51 rights, they are going to encompass all, they are going to cover all aspects of the life of a Mu'min, his individual life, his spiritual life. I'm using only the word his, but it's going for the both genders, his or her individual life, his or her familial life, the social life, the worldly life, the hereafter life. 51 rights, that much comprehensive they are, that they cover all of them. And one thing today I'm going to put about this Risalatul Hukuk, the Book of the Right, that this is a very foremost document in Islam about this subject. Quran mentioned sporadically that different places the rights and its concept, but at one book, at one point, actually, our fourth Imam, they compiled them. And he mentioned that why you are bound to pay the right of the other. And also, he discussed the philosophy and the root and the rationality, that what is the master right, what is the root of the all rights as well. And Imam mentioned, if you are not going to understand the root of the all rights or the master right, never ever any right could be paid off. Imam al-Islam mentioned, because we are the creature, created by Allah subhanahu wa ta'ala. So very first root right, master right is of the creator upon the creature. Say salawat. The very master right, it comes from that point, because we are created, we are the creature. That's why the first right is the right of the creator, and the all rights in Islam, they are emanated, they are radiating from this master right, root right. If you are going to understand this right, then all rights being understood and applied and practiced. And if you are going to deny the right of the creator, no right is going to be paid at its proper place and proper time with the proper persons as well. And in that, Imam mentioned, as I told, 51 rights. Say salawat. Momini, I request once again to come forward. Momini are entering, mashallah. So, out of those 51 rights, I am going to talk today one right. But before that, as I am focusing the more ahadiths and the sermons and the sayings in English of Sayyidul Shuhada Imam Hussain ibn Ali alayhi salam. This right which I am going to quote from the book of the rights of the Sayyid Sajjad alayhi salam, of fourth Imam, is related about the manners and the etiquettes of salam. But before, I want to quote some hadith of his father. He mentioned that as-salam qabla al-kalam. Imam al-Islam mentioned, Imam Hussain alayhi salam, he told that before you start to talk, begin your talking with the salam. And in another hadith he mentioned, and why Imam is saying,
his son, while he wrote this book, he will reveal it, that why. Awwalul kalam, as-salam awwalul kalam. Salutation, salam, should be the first version in the talk and the dialogue with other person. And in another hadith, Imam mentioned that don't let anybody to talk with you until that person is going to say at the beginning the salam. If that person is not to start his talk with the salam, don't let him start the dialogue with you even. Now, these are the hadiths of Imam alayhi salam, Sayyidul Shuhada, third Imam, and the fourth Imam he mentions in the Book of Right. It's a very beautiful thing. I'm going to explain it at the level of the rationality. Imam mentioned that when you say Salamun Alaikum, it is not just a word of lip service or a version. It is not just a ritual. It is just not a habit or the practice. When you say Salamun Alaikum, actually 3 rights of that person you are establishing by your tongue and your version as well. When you are saying salam, salamun alaikum, there are 3 rights of that person. And what are the rights of that person? While you are saying salam, you are giving him the message, the very first message, that there is no harm or threat for your belongings from my hands, from me. When you are saying salam, salamun alaikum, there is no harm, there is no threat. Be okay. I am not going to hurt your belongings, whatever you have, your possessions, whatever you have. First message. And Imam mentions in the one salam, the second message is this, that not only there is no threat or the fear for your belongings, also there is no threat for your life from me. One salam, only one salam, not 3 times. One salam. Salamun alaikum. There is no threat and the harm for your belongings from me. Your property, whatever you have, your possessions, whatever you have, there is no threat from me to you. On second covenant you are making from that person, promise you are giving that guarantee, piece of guarantee you are giving him, and that the second is that there is no threat for your life from me, and third, there is no harm for your respect, dignity and honor from me. Imam mentioned in one salam, you are making 3 promises about his possessions and the belongings are saved, his life is saved, and his dignity and honor is saved by me. Would you believe that? That society, that social system, which they start their morning, their day, their devere, their nights to each other with the salam. If it is being applied with its spirit, whatever Imam al-Islam mentioned, the spirit of the salam, would there be any murder in that society? Would there be any kind of theft in that society? Would there be any backbiting in that society? Because you are providing him that be okay. There is no threat for your belongings and the possessions. Be okay. There is no threat for your life. Be okay. There is no threat of your dignity and honor from me. There are political parties in our countries, and they put the slogan just to hijack the people, the mass, that give us the vote. We are going to implement the Islam. Did Prophet of Islam got the political power to implement Islam in that pagan society? But they want first the chair, first the power, first the political strength, then they are going to imply the Islam. Islam is very overwhelming, very big, very comprehensive thing. I would say that just if they are going to implement the spirit of the salam, total Islam has been implemented. If they are just going to implement the spirit and the meanings of the salam in the society, the total spirit of the Islam would be implemented. But still I am talking about this
point, this right of the salam, that you are giving him the message and that you are okay, you should be okay in regards to your belongings, in regards to your life, in regards to your dignity and honor and the respect in the society. But amazingly, to say the salam is sunnat, mustahab, recommendation. Amazingly, to say the salam is sunnat and mustahab, is recommended, but to respond the salam is wajib and farz and mandatory. To begin with the salam, yes, there are a lot of rewards in that. One hadith, again, hadith of Imam Sayyid al-Shuhada Hussain ibn Ali alayhi salam. Thanks Allah subhanahu wa ta'ala, I slipped at that point when I'm quoting two hadiths of the salam. There was a third one and I was looking in my mind, where is that? And it should be quoted at this point. Naturally it came at this point. Imam mentioned that lis salam sab'ina hasanat. In regards of the salam, there are 70 rewards. Hasanat. There are the 70 good deeds in regards of the salam. Tis'a wa sittin lil mubtadi wahid lil rad. 69 rewards goes to that person who is beginning with the salam. Only one is going to that person who is responding with the salam. Say salawat once more. 69 are going to that person who is beginning with the salam. That much rewards. Against a person who is responding with the salam, but is still to begin with the salam is sunnat, mustahab. But to respond with the salam is wajib, necessary, fundamental, mandatory, obligatory. Why? This is the key over here. This is the rationality of everything which our Aima, they mentioned to us. What is the rationality behind that? That is, someone is beginning his version, his meeting with you, beginning with Salamun Alaikum, you are saved with your possessions, you are saved with your life, you are saved from with your dignity and honor from me. If someone is giving you a message, making a promise, in response of that, if you are keeping yourself silent, not responding likewise, you would be enemy of that person. That's why beginning with the salam is the sunnah, responding with the salam is wajib and mandatory. This is the rationality behind this ahadith of the version of the Imam alayhi salam and the book of the rights as well. I just started with the salam because it is some social duty has been recommended by the Sharia. If Shaw Salam on Hadith, it says that the neki, the goodness, the virtue is that you offer your prayer while other people, they are sleeping. And it'amut ta'am, you give the food to the needy ones, to the hungry ones. And if Shaw Salam is amazing thing, not Kulu salam or not say salam. If Shaw Salam, the meaning and the translation is spread the spirit of the salam. Spread the spirit of the salam. If Shaw Salam, these are the meanings behind that. So at this point, I would like to add it up that beside the right of the salam, which is Imam categorized the rights of your rituals, the rights of the prayer, the rights of the fasting, the rights of alms giving. Beside that, Imam mentioned other hukuk and the rights as well. And in that, naturally, the very famous right and how Islam and the Quran it describes the parental rights, the father's and the mother's right. And especially addressing with the youth and the youngsters in English language,
I would talk a little bit about that. And it's very important. That a very comprehensive ayat in the Quran about the parental rights, and also Imam mentioned in his book of rights as well. Coming days I will quote again. I just be enough at this point the quote from the right of the book. Now I'm reciting the Holy Quran. That the most comprehensive ayat in the Quran about the parental rights is in Surah Bani Israel, and in which Allah subhanahu wa ta'ala is directly ordering, not the mu'mineen, or through the Prophet to the mu'mineen, or in a plural tense, no plural tense, no directly to the mu'mineen, no through the means of the Prophet. He is directly addressing the Prophet of Islam. Amazing wisdom over here, I will explain. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Thy Lord has decided that nobody would be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And from this ayat Imam Jafar Sadiq alayhi salam mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala in Holy Quran, three things coupled, joined with three things. In Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has made the pair and the coupled three worships or ibadat or the ita'at, the obedience with three things. Over here, as I recited this verse, I will recite more, but after this hadith, quoting this hadith, that Imam mentioned that Allah coupled his ibadat with offering and with to be faithful towards your parents. His ibadat and the faithfulness towards your parents. And Imam mentioned that wherever Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about salat, as-salat, he mentioned that with zakat. 40 ayats or the places and the points in the Holy Quran, aqimus salat wa atuz zakat. And zakat is comprehensive word. It is covering all the financial and the fiscal duties in Islam. Khums also is there, poor rating also there, donations also there, charities also there, all they are coming in the zakat. Imam mentioned that in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, three things, with three things, he coupled it, his ibadat with the parental rights, and the salat with the zakat, and the taqwa with the silai rahmi, familial rights. Now the philosophy Imam mentioned, Imam adds that taqwa is coupled with وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ. Allah is saying that abide by with the taqwa about which we are going to ask you at that day, and ulil arham, be aware the rights of your family as well. Ulul arham. It is not a joke. Imam mentioned, who is doing the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, if he is not doing his obedience and the faithfulness towards parents, he is no more abid in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Who is offering the salat, no more paying the zakat, he is no musalli or namazi in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. A person, how much he is establishing, she is establishing his taqwa, if he is not offering the rights of the family, he is or she is not muttaqi in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Once more salawat. Now again, my humble request, please to move forward a little bit more. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat Quran. So this is the coupling and the joint in the Islam as well, that his ibadat with the
obedience and the faithfulness with the parents, his salat with the zakat, and his taqwa with the silai rahmi. And one hadith it says, there are different colors of my majalis applicable, fazail, to apply while we are going to go at home. So we have to learn a lot of things in the course of this Ashray Muharram Majlis as well. My dear respectful youth and the youngsters and the daughters over there and my brothers and the sisters over there, that it's very difficult duty, I know that. Silai Rahmi. But its benefits are numerous. Its benefits are abundant a lot. And one of the benefits is that Imam mentioned that whoever is going to Silai Rahmi, who is going to be treat his family best way, Allah subhanahu wa ta'ala is increasing and multiplying his wealth and the rizq as well. I will put an example over there. Say salawat. I will put an example over there. First, the hadith of Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Imam mentioned that Silatul Rahim tasri fil mal. And another hadith, Silatul Rahim tazidur rizq. Another hadith, Silatul Rahim tazidul umr. I will translate all these hadiths. Imam mentioned that if you are going to offer the rights of your family, Allah is going to increase your wealth and the rizq as well. If you are going to pay the rights of your family, Allah subhanahu wa ta'ala is going to prolong your age and the life as well. And one hadith it says that Sallu bil arham, be connected with your family. Nowadays, in old days, we have the concept of the family very far away. Now we have to struggle and we have to put it down our ego, even to do the rights of our real brothers and the sisters, closer cousins as well. This is the devastation of these days society. Why? Because we are expecting too much materialistic expectation in the family, and where our expectation are going to fail, it starts a jealousy inside the heart of the kids and the kings as well. So Imam mentions, Sallu bil arham wa bis salam. Be connected with your family. Even you are not going to pay a lot of money or a lot of property or a lot of other things. Just by salam, be connected with your family. Be connected with your family with the salam. And how come? How come we can understand at the level of the rationality that Silai Rahmi is going to increase our wealth, our risk, our age? How? I put an example over here. That there is a tree. Tree is in Arabic shajara. And also shajara is also referred to the family, shajara-e nasab. So family is like a tree. And tree is growing from its roots with his trunk, with spreading with the branches, sub-branches, tertiary, and is going on. And upon those branches there are the leaves, there are the fruits. So you can think that your family is a unit, your unit of the family is a unit upon the tree, a branch or the sub-branch, where are your own leaves, where are your own fruits. You can think and imagine, visualize like that, that you are the part of the tree, a branch, a sub-branch, and there you are situated with its fruits and the leaves as well. Now you want that your branch, your
sub branch of the tree, it should be flourished, it should be green, it should be grown, it should give the leaf, it should give the fruits. And if you are starting to give the water, only that part where your tree and the unit is situated, all tree would be dried. To make growth of your own branch, you have to grow the whole tree, you have to give the water in the roots of the tree. Other branches are flourish also, and your branch is also going to be flourish as well. अज़ीज़ान गिरामी 35 मिनट्स हो चुके हैं इंग्लिश के अंदर। इस मकाम ही से मैं इसी को सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की बात है, थोड़ी सी मैं गुफ्तगू कर लूँ और फिर मैं अपनी उस आयत पर आऊँगा जो मुसलसल में तिलावत कर रहा हूँ, सूरह साफ़ात की। एक्चुअली to be a good Muslim, a real Muslim, according to the expectation of Ahlul Bayt alayhi salam, Sayyidu Shuhada, if we turn and change and make it revolutionize inside our mind and the heart, in this ashra, it is the best fazilat of Hussain ibn Ali alayhi salam. This is the best tribute to Sayyidu Shuhada alayhi salam. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسٹ کمپریہنسو آیت قرآن مجید میں I would use a lot of English words also جو ہے وہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس میں براہ راست ڈائریکٹلی اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ بِالرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلا اس مسٹری کو ہم حل کرتے چلے کہ رسول کو سنگیولر ٹینس میں کیوں حکم دیا. 8 ٹینسز ہے پوری آیت میں، اینڈ تک سنگیولر ہے تمام. ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کی عبادت نہ ہو مگر اس کی، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اور ان میں سے ایک یا دو تیرے پاس رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں تو ہمیشہ ان کی سرزنش نہ کرنا، یہاں تک کہ اف تک نہ کہنا. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اف سے چھوٹا لفظ ہوتا اس سے منع کر دیتا. اف تک نہ کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اس طرح سے گفتگو اور ڈائیلاگ کرنا جو کریم انسانوں کا طریقہ ہے. ان سے کرامت کے ساتھ گفتگو کرنا. قولاً کریمہ کے معنی کیا ہوئے؟ ان کی عزت و آبرو کو مقام کرامت پر رکھ کر ان سے گفتگو کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو، اپنے شولڈرز کو جھکا دو رحمت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. اپنے بازوؤں کو جھکا دو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ. لوگ اپنی ایگو اسٹیبلش کرتے ہیں اپنے پیرنٹ کے مقابل. وہ نہیں جانتے، بہت غور سے سنیے، وہ نہیں جانتے کہ والدین کے سامنے یہ وہ واحد ذلت ہے کہ جس کا نتیجہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. یہ وہ واحد ذلت ہے کہ جس کا نتیجہ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. یہ سورہ بقرہ جو سب سے بڑا سورہ ہے قرآن کا. بقرہ گائے کے حوالے سے ہے مگر اس کو سب سے بڑا سورہ قرار دیا اس لیے کہ گائے اس یتیم بچے کی تھی جو رات بھر پانی لیے اپنے ماں کی خدمت میں کھڑا رہا. اور ادھر بنی اسرائیل کا جھگڑا پیدا ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، کس عمر کی ذبح کرو، کس ایج کی ذبح کرو. بنی اسرائیل پوچھتے چلے، اس کی کنڈیشنز نیرو ڈاؤن ہوتی چلی. آج انگلش کا اچھا لفظ ہے اس مقام کے اوپر کہ نیرو ڈاؤن کر دیا اللہ نے اس گائے کو کہ جس کو وہ ذبح کرانا چاہتا تھا. امام نے کہا کہ اگر فرسٹ پلیس پر ذبح کرتے کوئی گائے لے کر تو ان کی منت پوری ہو جاتی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ نبی سے مذاق کیا کہ اس کی ایج کیا ہوگی. کہا یہ ایج ہے. کہا اس کا فنکشن کیا ہوگا. کہا کہ
وہ کھیتی نہ چلاتی ہو. کہا اس کا رنگ کیا ہوگا؟ کہا کہ صفرا ہوگا, یلوئش, لائٹ یلوئش ہوگا. اب یہ نیرو ڈاؤن ہو گیا. اس گائے کو ڈھونڈنے چلے, ہزاروں مقامات پر نہیں ملی. اگر وہ گائے تھی تو اس یتیم بچے کے پاس تھی. اس سے کہا کہ بیچ دو. کہا کہ اس کی پوری کھال کو سونے سے بھر دو. ان کو منت پوری کرنی تھی ورنہ عذاب الہی نازل ہونے والا تھا. انہوں نے اس کھال کو سونے سے بھر دیا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کی, اللہ نے اس بچے کے لیے طے کر لیا کہ اس کے قدموں پر دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر دوں گا. مگر سوال ابھی اسی مقام پر ہے. 8 صیغے استعمال کیے ہیں, سب واحد کے صیغے ہیں, سب ڈائریکٹلی براہ راست رسول کو حکم دے رہا ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ رسول کے والدین اس وقت وجود نہیں رکھتے. ایک بات. دوسرے یہ کہ اگر مسلمانوں کو سکھانا تھا تو بہت سارے احکامات یا ایھا الذین آمنوا کے تحت آئے ہیں. اے ایمان والو یہ کرو, حکم دیا, یہ بھی نہیں کہا. اگر مسلمانوں اور امت ہی کو سکھانا تھا تو یہ کہتا کہ رسول ان کو یہ کہہ دے. یہ 3 طریقے تھے پاسبل. نہ تو یا پھر تیسرا طریقہ میں نے بیان نہیں کیا, کہہ دیا. تیسرا طریقہ کہ پلورل ٹینسز کو یوز کرتا. رسول بھی آتے, امت بھی آ جاتی, لیکن نہ تو پلورل ٹینسز کو یوز کیا, نہ رسول کے حوالے سے امت کو بتانے کی کوشش کی اس مقام پر, اور نہ ہی یا ایھا الذین آمنوا کے فیمس ایڈریس سے خطاب کیا, براہ راست رسول سے خطاب کیا. براہ راست رسول سے خطاب کیا. عزیزان گرامی, یہ وہ نقطہ ہے جو تفسیروں میں نہیں ہے, یہ میرا اپنا اجتہاد ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے. تفسیروں کی کتابوں میں نہیں ہے کہ کیوں, اس سوال کو انہوں نے نہیں اٹھایا مفسرین نے کہ کیوں سنگولر ٹینس میں اللہ کے رسول سے خطاب کیا جبکہ والدین کا وجود نہیں ہے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ والدین کی اطاعت وہ اہم ترین عبادت ہے اللہ کی نگاہ میں, کہ کائنات کا افضل ترین انسان اس سے ایگزمپٹڈ قرار نہیں پا سکتا. والدین کی اطاعت وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ افضل البشر بھی, خیر البشر بھی اس سے مستثنا نہیں, ایگزمپٹڈ نہیں ہے. صرف اس ریزن کے لیے اللہ کے رسول سے سنگولر ٹینس میں خطاب کیا ہے. اور اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو یہ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین کے بعد آخری نبی ہیں, اور ان نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ کلمہ کن سے خلق ہوئے. قرآن نے ان کو کلمۃ اللہ کہا, بغیر باپ کے خلق ہوئے, صاحب انجیل ہیں, صاحب وحی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو جہاں عیسیٰ کا تعارف قرآن میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نبی ہوں, جہاں عیسیٰ کا قرآن میں تعارف ہے کہ میں اللہ کا کلمہ ہوں, جہاں عیسیٰ کا قرآن میں تعارف ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, وہیں حضرت عیسیٰ ایک اپنا تعارف یہ کہہ کر نبی اولِ العزم 5 میں سے ایک یہ کراتا ہے, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. میرے رب نے مجھ کو اپنی ماں کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آواز بلند یہ حضرت عیسیٰ ہے کلمۃ اللہ, اب اولِ العزم نبی, مگر ایک مقام پر جا کر کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. میرے رب نے مجھ کو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا قرار دیا, مجھ کو جبار اور شقی قرار نہ دیا, مجھے ابرار بنا کر بھیجا. یہی لفظ ابرار جو اس مقام پر ہے, البر اللہ کی صفت بھی ہے, اس کے 99 ناموں میں سے بھی ہے البر, اور زیر کے ساتھ البر نیکی ورچو کہلاتی ہے, اور اس کا کرنے والا ابرار کہلاتا ہے. اور ابرار کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک ابرار نہیں بن سکتے جب تک کہ اس کو سیکریفائس نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. بہت سارے
قرآن مجید میں درجات ہیں نیکیوں کے، ابرار بر کا مقام یہ ہے کہ سیکریفائس کر دو اس کو کہ جس کو تم دوست رکھتے ہو، جس کو تم محبوب رکھتے ہو. اور اس لفظ ابرار کو کب استعمال کیا اللہ کے رسول نے؟ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا، اور عجیب و غریب شان سے استعمال کیا ہے، الیوم فقدت بر ابی طالب. بی بی فاطمہ بنت اسد کا انتقال مدینے میں ہو رہا ہے، حضرت ابو طالب مکے میں فوت ہو چکے ہیں، مگر کہتے ہیں دفن کرتے وقت کہ آج کے دن میں نے اپنے ابرار چچا کی نیکی کو زمین میں دفن کر دیا. اللہم صلی علی محمد. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ابرار کہہ کر یاد کیا. تو اب ایک ریزن میں بتا دوں، وہ تو حقیقی ریزن تھے، ایک ریزن اور ہے کہ قرآن میں اللہ نے رسول سے کیوں سنگیولر ٹینس میں خطاب کیا. تو ماننا پڑے گا اگر پیرنٹس عبداللہ بی بی آمنہ موجود نہیں ہیں، ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی رسول کا باپ اور ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد ماں ہے، ابو طالب باپ ہے. اس کی دلیل میں قرآن ہی سے دوں. جب آیہ تبلیغ آئی، ابھی تک تو یہ تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ابھی تک تو یہ تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، ابھی تک تو یہ تھا یا ایھا المزمل. اب آیت آئی وانذر عشیرتک الاقربین. اے رسول اللہ کا پیغام اپنے قریب ترین خاندان کے افراد تک پہنچا دو. وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک، وہی لفظ جو والدین کے لیے استعمال کیا، اور اپنے کانوں کو جھکا دو لمن اتبعک من المؤمنین، ان کے لیے کہ اہل ایمان میں جس نے تیرا اتباع کیا ہے ابھی پیغام پہنچایا نہیں ہے. یہ کون ہے جو رسول کا اتباع کر چکے ہیں اور والدین کی طرح کانا جھکایا جا رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ یہ ابو طالب بھی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی ہیں. مجھے معلوم ہے اردو کے اشرے کے ٹاپک سے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں سب فضائل ہیں، سب امپورٹنٹ ہیں، اور اسی کو میں کنٹینیو کر کے گریز کرتا ہوں مسائل کی طرف. عزیزان گرامی، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا امام کے سامنے، پروردگار مجھے تو رزق طیب عطا فرما. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو اللہ سے وہ رزق مانگ رہا ہے جو صرف اور صرف انبیاء کا رزق ہے، اوصیاء کا رزق ہے. تو اپنے رب سے دعا مانگ کہ پروردگار مجھے تو رزق حلال عطا فرما. حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ ایک سلینگ ایگزامپل سے حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ آپ نے کسی سے پانی مانگا، اس میں کوئی شے گر گئی، اس نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور آپ کو خبر نہ دی، پانی لا کے آپ کو دے دیا، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے اس کا پینا، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، مگر حقیقت میں وہ پانی طیب نہیں ہے. تو طیب کی کیا انٹیویٹو ڈیفینیشن ہوئی کہ طیب وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں نجاستوں سے پاک ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طیب وہ ہے کہ جس کا ظاہر و باطن دونوں نجاستوں سے پاک ہو. اور وہ شخص دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگار تو مجھ کو رزق طیب عطا فرما. امام نے کہا کہ وہ رزق ہے جو انبیاء کھاتے ہیں، اوصیاء کھاتے ہیں، اس لیے کہ رزق طیب کو کھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم بھی وہ جو ظاہر کی بھی خبر دے، باطن کی بھی خبر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو من الطیبات ما رزقناکم، تم صرف اور صرف طیب رزق کھاؤ. آیت قرآن کی رسولوں پر مینڈیٹوری قرار دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے رسول تم صرف اور صرف طیب رزق کھاؤ. جب رسولوں کی ذمہ داری یہ قرار پائی تو جو رسولوں کا خاتم ہوگا، جو رسولوں کا آخر ہوگا، جو اولو العزم بھی ہوگا، جو محبوب رب العالمین بھی ہوگا، اس کا رزق کس قدر طیب ہوگا، کس قدر پاک ہوگا. مگر تاریخ لکھتی ہے کہ وہ رسول ابو طالب کے ساتھ دسترخوان پر 50 سال تک کھاتا رہا. تو ابو طالب کے رزق کا مقام
کا درجہ کیا ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 سال تک ساتھ کھاتے رہے اسی دسترخوان کے اوپر. حضرت ابو طالب کے رزق کا درجہ کیا ہے؟ طیب کا مقام ہے. اور اسی طیب کے اوپر ایک گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے، ایک مشہور آیت ہے قرآن کی، جب رسول کے فرزند کا انتقال ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا یا کوثر عطا کی، واٹ ایور ترجمہ ہو جائے. مفسرین نے اس کے 10 معنی لکھے ہیں کوثر کے. کوثر کے معنی شفاعت بھی ہے، کوثر کے معنی علم بھی ہے، کوثر کے معنی قرآن بھی ہے، کوثر کے معنی امت کثیر بھی ہے، کوثر کے معنی نسل خیر سلیم بھی ہے، اور کوثر کے معنی حضرت زہرا بھی ہے. تو وہ تمام معنی زہرا کی ذات میں جمع ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کثیر سے نکلا. جب کثرت میں طیب اور برکت جمع ہو جائے، کثیر کوثر بن جاتا ہے. کثیر کوثر بن جاتا ہے. اور پھر طیب کی یہ ڈیفینیشن بھی قرار پاتی ہے، اس کا ظاہر و باطن بھی پاک ہے، اور طیب کی یہ ڈیفینیشن بھی قرار پاتی ہے کہ میں نے ابھی حدیث کوٹ کی تھی دوبہر کی ایک مجلس میں، کہ اللہ نے نسل شہید میں برکت کو قرار دیا، اور اللہ نے نسل طیب میں برکت کو قرار دیا. نسل طیب میں برکت کو قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ اگر کرب و بلا میں نسل طیب کا ایک فرد سید السجاد زندہ رہ گیا تو اس کی نسل میں وہ برکت قرار پائے گی کہ عالم اہل بیت بن جائیں گے، نوح آل محمد بن جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نسل طیب کی برکت ہے. اور پھر اسی ایک فرد کو بچانے کے لیے رب العالمین نے اپنا اسباب کیا. 2 محرم کو سید الشہداء داخل ہوئے ہیں کربلا میں، اور اہل تاریخ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام صحت مند تھے داخلہ کربلا کے وقت، کوئی بیماری نہ تھی. سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعجزات میں ایک عجیب و غریب روایت کو لکھا ہے. کہا کہ کربلا میں داخل ہوئے، جوانان حسینی چاروں طرف تلایا کر رہے تھے، اس لیے کہ حلقہ رسالہ بھی آ چکا تھا اور مسلسل لشکر آ رہے تھے. تو حسین ابن نمیر اپنے 10,000 کے لشکر کو لے کر آ چکا تھا، تو اب چاروں طرف پہرے داری ضروری تھی. کہا کہ اس وقت امام نے ایک فولادی آئرن لوہے کی زرہ کو پہنا تھا کہ جو آپ کے جد امیر المومنین کی تھی، اور یہ زرہ لمبی تھی امام سے. تو امام نے اس کے حلقوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر اس لوہے کو اسی طرح سے چیر دیا جس طرح سے کہ داؤد پر لوہے کو نرم کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مفسرین کہتے ہیں کہ امام کی طاقت کو نظر لگ گئی. العین حق حدیث میں ہے، نظر کا لگنا حق ہے. کہ اس دن سے بیمار ہو گئے، یہ ظاہری سبب تھا، اور باطنی سبب یہی تھا کہ امام پر صدائے استغاثہ کی آواز کے لبوں ثابت کرنا تھا. ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، پرنٹ ہونے والا ہے ٹورنٹو کے اندر، اور اس میں ایک پوائنٹ میں نے یہ بھی اٹھایا ہے. آپ صرف مصائب کی موڈ میں سنتے ہیں چیزوں کو، اور ماشاءاللہ اللہ اور برکتیں دے ہمارے ذاکرین حضرات کو، اور علم کی اضافہ کرے، توفیق میں اضافہ کرے، مگر نئی نئی تحقیقات کی ضرورت ہے. میں نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے صدائے استغاثہ کی قرآنی بنیادیں. صدائے استغاثہ کی قرآنی بنیادیں، اور یہ 3 استغاثے ہیں. میں اس وقت مسائل نہیں پڑھا، تھاٹ پرووکنگ بات کرنا چاہتا ہوں صدائے استغاثہ سے متعلق. 3 استغاثے امام نے بلند کیے. حل من ناصر ینصرنا، پلورل ٹینس میں، ہے کوئی ناصر مددگار جو ہماری مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری فریاد پر لبیک کہے. اور تیسری مرتبہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ایک جو حرم رسول کا ڈیفینس کرے، دفاع کرے. یہ 3 استغاثے بلند کیے، مگر یہ 3 لیولز ہیں امام کے. یہ استغاثہ کمزوری کی بنیاد پر نہیں، اس لیے کہ قرآن میں کہتا ہے رب العالمین وَمَن يَنْصُرُهُ يَنْصُرُهُ اللَّهُ، جو اللہ کی نصرت کرے گا اللہ اس کی نصرت کرے گا. اللہم صلی علی
مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، ہر سچویشن پر ایپلیکیبل ہے، اور اسی ایپلیکیشن کو تعویل کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر من ینصرہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، نہیں جا رہی اللہ کی طرف، مگر ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے ینصرہ اللہ، وہاں اللہ کا لفظ ہے، تو اس ضمیر کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس کی مدد کرے گا، حسین مظلوم کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد اس لیے کہ وہاں ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ اور ایک سوال واقعی یہ پیدا ہوگا، جو سمجھ ہو، جو رب السماواتی والارض ہو، اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً مدد کی ضرورت اس کے ان بندوں کو ہے کہ جو اس کے دین کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ مگر قرآن کے ظاہر سے یہ باتیں ہوئی کہ حسین کا استغاثہ کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن میں بقول عامت المفسرین اللہ مدد طلب کر رہا ہے تو حسین ابن علی نے بھی مدد طلب کی ہے، اور واحد کے سیغے میں ہوتی تو یہ ویکنیس کہلاتی، جمع کے سیغے میں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ حسین صرف اپنے لیے نہیں تمام انبیاء کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت فنا و غم، صبر مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد کا۔ کی بات ہے، جوش کی بات ہے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اونچی آواز میں جواب دیں، یزیدیت نعرہ عزیزان گرامی، تو پہلا نعرہ، پہلا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، مدد کرے۔ امام نے ان لوگوں کو پکارا ہے کہ جو امام کے پیغام، میسیج، ویلیو سسٹم پر یقین رکھتے ہیں کہ آ جاؤ، ویلیوز اگر کامن ہیں، سیم پیج پر ہو تو آؤ اور ہماری مدد کرو۔ پہلے صدائے استغاثہ کے اندر ان لوگوں کو طلب کیا کہ جو اسی ویلیو پر عمل کر رہے ہیں، اسی راستے پہ گامزن ہیں کہ جو حسین ابن علی کا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اور اگر تم نہیں ان ویلیوز پر یقین رکھتے، اقدار پر یقین رکھتے، تو دوسرے نعرے میں کہا، استغاثے میں کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری فریاد پر لبیک کہے۔ یہ انسانوں کی انسانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ اگر تم ویلیو کے حساب سے ہماری مدد نہیں کر سکتے تو انسانیت کے حوالے سے ہماری مدد کرو۔ اور تیسری مرتبہ کہتے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اگر تم ویلیو سسٹم کے مطابق ہمارے ناصر نہیں، اگر تم انسانیت کے مطابق ناصر نہیں، تو غیرت کی بنیاد پر حرم رسول کی حفاظت کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ غیرت کی بنیاد پر حرم رسول کی حفاظت کرو۔ مگر کچھ غیرت مند تھے، آنے والی مجالس میں بیان کروں گا، 4 شہید ہیں جو سید الشہداء کے بعد شہید ہوئے، اور کچھ غیرت مند تھے جن میں حور جلی بھی تھے، کچھ غیرت مند تھے جو کوفے سے چلے تھے، ان میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ ابھی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، دائرے کا محدود گیدرنگ تھی، ایک بڑا صحابہ کا درجہ دیا جاتا ہے، مقام منایا جاتا ہے، دن منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کربلا کے شہداء کی فہرست میں 5 صحابی رسول ہیں۔
ایک اہم جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فہرست میں 5 صحابی رسول ہیں, تو اگر کربلا والوں کا غم تم حسین ابن علی کے حوالے, اہل بیت کے حوالے سے نہیں منا سکتے, تو کم از کم صحابیوں کے حوالے سے منا لو. کیوں انکار کرتے ہو, کیوں ڈینائی کرتے ہو کہ ہم صحابہ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے؟ یہ 5 صحابی کربلا میں موجود ہیں, اور ایسے صحابی ہیں کہ جن پر اس وقت جہاد ساقط ہو چکا تھا. 83 سال کے ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر, کمر جھک چکی تھی مگر اس کے باوجود لکڑیاں باندھ کر کمر کو سیدھا کیا, اور حبیب ابن مظاہر نے کمر کو سیدھا کیا اور گویا کہ جوانی آ گئی. شب عاشور یہی تھے اور اصحاب کے ساتھ کہ جب امام نے چراغ گل کر دیے, بجھے چراغوں پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, بجھے چراغوں پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, یہ رسم قبیلے میں اپنے ابتدا سے ہے. اور امام نے خطاب کیا, اپنا تاریخی خطاب کیا شب عاشور. اس خطبے کو انشاءاللہ میں پڑھوں گا. اور پھر کہا کہ چلے جاؤ, کہا کہ مولا آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گے, کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کرواؤں گا, کہا کہ مولا ہماری جنت آپ کے قدموں پر شہادت ہے, آپ کے قدموں پر مرنا ہے. اور اسی دوران میں اصحاب حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے, اہل بیت میں حضرت ابوالفضل عباس سب سے پہلے کھڑے ہوئے, اور اصحاب میں بیک وقت کئی افراد اٹھ کر کھڑے ہوئے. ان میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں, زہیر قین بھی ہیں, اور حضرت سعید ابن عبداللہ بھی ہیں جو نماز ظہر میں امام کے آگے تھے, سینوں پہ تیر کھا کے زمین کربلا پر گرے ہیں. تو یہ سب کے سب تھے. اور کہا خلاصہ یہ ہے ان سب کی گفتگو کا کہ مولا ایک مرتبہ مرنا, اگر 70 مرتبہ مرے بعض ورژن ہے. اور سعید ابن عبداللہ نے کہا مولا اگر 1000 مرتبہ مرے اور پھر اٹھائے جائیں, اور ہم 1000 مرتبہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر قرآن ولی کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ ولی کون ہے. ان کنتم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت, اگر تم اللہ کے ولی ہو, یہ گمان رکھتے ہو, موت کی تمنا کرو, موت کو گلے لگاؤ. یہ کون سی موت ہے کہ جس کے بعد گزر کر اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک موت ہے, مگر کربلا والے 1000 مرتبہ مرنا چاہتے ہیں, تو یہ ولایت کا کون سا درجہ ہوگا. اس لیے امام نے زیارت میں کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤ, تم پر سلام ہو, تم اللہ کے اولیاء بھی ہو, اس کے محبوب بندے بھی ہو. اور پھر صبح عاشور آئی اور اپنے اس عہد کو انہوں نے پورا کیا. کربلا کی زمین لرزی, کربلا کی زمین پر آگ برسی, کربلا کی زمین پر خون برسا, مگر پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے اپنے مقام کے اوپر. جب مسلم ابن اوسجہ زمین کربلا پر گرے, حبیب ابن مظاہر بھی امام کے ساتھ گئے تھے, بول نہیں سکتے تھے زخموں کی وجہ سے. اس وقت جاکنی کی کیفیت تھی, صرف امام کی طرف اشارہ کیا. جب حبیب نے کہا کہ کوئی وصیت کر دو, کہا یہ وصیت کا مقام نہیں, مگر قرآن نے کہا ہے تو میری ایک وصیت ہے, اسی کا بحالہ میں اس مظلوم کے لیے وصیت کرتا ہوں. میں تو جا رہا ہوں حبیب, مگر ان کے قدموں سے جدا نہ ہونا. یہ کربلا کے مجاہد ہیں, یہ کربلا کے دبستان شہادت کے معلم ہیں. اور پھر حبیب نبیز نے جہاد چاہا, کہا میرے بچپن کے رفیق, میرے نانا کے صحابی, تو ٹھہر جا. مگر حبیب نے اس نے جہاد چاہا اور حبیب چلے, اور پھر جوانوں کی طرح حملہ کیا, اور پھر لشکر کو بھگایا. وہ 7 افراد جنہوں نے پورے لشکر کو بھگایا ہے, ان میں حبیب ابن مظاہر سا بوڑھا بھی ہے. حبیب بھی زمین کربلا پر گرے. عزیزان گرامی, میں مقتل کے امام کے اور اصحاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان میں نے کہا تھا کہ امام کا استغاثہ, دوسرا استغاثہ انسانیت کی بنیاد پر تھا, مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا. حضرت وہب ابن عمیر کلبی مسلمان نہ تھے, کرسچن تھے, ابھی شادی ہوئی تھی, اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ گزرے, کربلا کا مقتل دیکھا, مظلوم امام کو دیکھا, اور پھر جذبہ شہادت کا آیا. امام نے کہا تو مسافر ہے, تو نے ابھی شادی کی ہے, اپنی منزل کو جا, مگر انسانیت
عورت تھی اس لیے اس مقام پر جب گیا ماں نے بھی کہا اس مظلوم کی مدد کرو، زوجہ نے بھی کہا جا وہب، مگر ایک بات یاد رکھ کہ جنت میں تو مجھ کو یاد رکھے گا۔ زوجہ سے چلے، امام سے رخصت لے کر چلے، ماں نے رخصت کر دیا۔ وہب کے ہاتھ میں گرز تھا، وہب نے گرز سے لڑنا شروع کیا، سینکڑوں کا قتل کیا۔ وہب زمین کربلا پر گرے، بے اختیار زوجہ وہب نکلی، اپنے شوہر کے لاجے میں پہنچی اور گود میں لے کر وہب کا نوحہ پڑھنے لگی۔ ایک مرتبہ شبر کا ظالم غلام آگے بڑھا اور اس مظلومہ کے سر پہ گرز مار دیا، اور وہ زوجہ وہب کی اپنے شوہر کے ساتھ ہی مقتل کربلا پر شہید ہو گئی۔ اور ادھر عمرو بن حجاج نکلے اور ان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا نکلا۔ امام نے کہا لوٹ جا، اے تیری ماں ابھی تک رو رہی ہوگی تیرے باپ کے گھر میں۔ کہا میری ماں نے ہی مجھے ہتھیار سجا کر بھیجا، اور وہ ننھا کمسن چلا، ظالم نے کسی نے پیچھے سے تیرے کا وار کیا، بچہ تڑپا، اپنی ماں کو پکارا اور پھر اس کا سر کاٹ کے پھینکا۔ وہ دلاور عورت نکلی اور سر کو پھینک دیا کہ ہم جس چیز کو اللہ کی راہ میں فدا کر دیں وہ آفت قبول نہیں کرتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، جو مومنات مشرقین سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ۔ شیعہ حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں، انڈیا میں، لبنان، ایران، عراق، جہاں جہاں ہیں ان کی عزاداری کر رہے ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار طالب حاجات کی حاجتوں کو بردہ، پریشان حالات لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ماتم امام کیجئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سارے حلقے کی شکل میں محسوس مت کیا کریں، اچھا لگتا ہے کہ حلقے کی شکل میں سب جوان